چینل اینیمل فرینڈلی میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اونٹوں کے بارے میں۔ آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے سے اونٹ کی اہمیت، افادیت کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حکیم کے پارہ نمبر 30 سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے: تو کیا تم لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے؟ ہم نے ان کو کیسا بنایا۔ دوستو، سورہ غاشیہ کی اگر ہم تفصیلی مطالعہ کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ جنت کے ذکر کے ساتھ ساتھ اونٹوں کا ذکر ہے۔ دوستو، ہماری ویڈیو کا ٹاپک اونٹوں کے بارے میں ہے۔ اونٹوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں، جن میں سے چند ایک کو ہم اپنی ویڈیو کا حصہ بنایا ہے۔ سب سے پہلے اونٹوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان میں ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے سواری دی۔ ایک اور احادیث شریف کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں، ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹوں کے بارے میں بہت ہی خوبصورت فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بیان بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن یہ خاص کر اونٹوں کے بارے میں بہت ہی خوبصورت بیان ہے۔ اونٹ گھر والوں کے لیے باعث عزت ہے۔ دوستو، اب بڑھتے ہیں اونٹ کی خصوصیت کی جانب۔ اگر دیکھا جائے تو اونٹ بہت ہی فرما بردار جانور ہے، جسے کوئی چھوٹا سا جانور بھی اگر اس کی نکیل پکڑ کر جہاں لے کر جانا چاہے تو بآسانی لے کے جا سکتا ہے۔ اونٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وزن اٹھا کر پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے، مطلب اگر اس بیٹھے ہوئے کے اوپر اسے بوجھ لادا جائے تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اونٹ کے اندر ہی ایک خوبی پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مال بردار جانور بیٹھ کر سامان کو نہیں اٹھا سکتا۔ ایسا سب کچھ اونٹ کی بڑی گردن کی ہی وجہ سے ممکن ہے۔ اگر میں اپنی حقیر سوچ سے دیکھوں تو شاید اللہ تعالیٰ کا اونٹ کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہو کہ جس طرح پانی کی کشتی ہے، اسی طرح خشکی کی کشتی اونٹ ہے۔ جیسے فرمانبرداری میں اونٹ کا کوئی ثانی نہیں، اسی طرح پیاس کو برداشت کرنے میں بھی اونٹ کا کوئی ثانی نہیں۔ دوران سفر 10 دن تک لادے سامان اونٹ پانی کی شدت کو برداشت کر سکتا ہے۔ اگر اونٹ کے بالوں کی طرف بات کی جائے تو اس سے بہت ہی نفیس قسم کا کپڑا بنایا جاتا ہے۔ دوستو، ہم نے بتایا کہ اونٹ 10 دن تک بغیر پانی کے سفر کر سکتا ہے۔ اونٹ کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے جسے وہ خوراک اور پانی کو چربی کی صورت میں اپنے کوہان میں ذخیرہ کر لیتا ہے اور آہستہ آہستہ اسی خوراک اور پانی کو پگھلا کے استعمال کرتا رہتا ہے۔ دوستو، اگر ہم بات کریں اونٹ کے کھانے کے حوالے سے تو یہ بہت ہی کم خرچ میں پالا جانے والا جانور ہے، کیونکہ وہ ایسی گھاس پھوس اور ایسی چیزوں کو کھا لیتا ہے جسے کہ دوسرے جانور بالکل بھی نہیں کھاتے۔ مثال کے طور پر ریگستان میں خاص طور پر کانٹے دار لمبے درخت اور پودے پائے جاتے ہیں جن کو دوسرے جانوروں کے لیے کھانا ناممکن ہے، لیکن اونٹ کے لیے ایسا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر والے ہونٹ کے درمیان میں ایک کٹ رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ بآسانی ان سب پیڑ پودوں کو کھا لیتا ہے۔ اگر بات کریں دوستوں اونٹ کی آنکھوں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کے اوپر ایک ایسی جھلی رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ ریگستان میں آئے ہوئے طوفان میں اپنی آنکھوں کو کھلی رکھ سکتا ہے۔ یہ کسی بھی دوسرے جانور کے لیے ممکن نہیں۔ اگر دوستو، اسی وجہ سے اونٹ کو صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی انفارمیٹو بات کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے سفر کربلا کیا تو ان کے ساتھ ان کے کارواں میں 180 اونٹ تھے۔ دوستو، جس طرح قرآن مجید فرقان حکیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اونٹ کی اہمیت و افادیت کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح اونٹ کے دودھ اور گوشت کے بہت سے فائدے ہیں جس کے بارے میں تفصیلی طور پر ہم آنے والی اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری اور ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیو کے ساتھ بار بار آپ کے روبرو پیش ہوتے ہیں۔